بریکنگ نیوز کے ساتھ آغاز کریں گے۔ نسیم شاہ سائیڈ سٹرین کی وجہ سے پی ایس ایل سے باہر ہو گئے ہیں، اور یہ راولپنڈیز جو کہ مسلسل آج چوتھی شکست ان کو ہوئی ہے پی ایس ایل کے اندر، اس کے بعد ایک اور یہ ان کو جھٹکا ہے، اور اطلاعات کے مطابق وہ شاید بزنس اینڈ کی جانب ٹورنامنٹ کے وہ فٹ ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے شاید راولپنڈیز کا جو بزنس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان تمام تر چیزوں پہ بات چیت کریں گے۔ میں ہوں محمد وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 ڈیجیٹل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو نسیم شاہ کے لیے پچھلے کچھ عرصہ اچھا نہیں گزرا۔ پہلے ٹویٹ والا متنازع جو ٹویٹ ہوا اس پر 2 کروڑ روپے جرمانہ ہوا، اور پھر وہ جو لاسٹ میچ وہ کھیلے تھے، دوسرا میچ جو راولپنڈیز کا تھا، اس دوران ہی وہ انجرڈ ہو گئے تھے، اور انہیں بالنگ آدھے میں چھوڑ کے باہر جانا پڑا تھا، اور جب وہ باہر گئے تو اسی وقت ایک پرابلم ہو گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ پھر وہ پچھلے میچ نہیں کھیلے تھے، انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا، اور آج جب راولپنڈیز کی جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ لکھا گیا کہ نسیم شاہ فی الوقت ایز وی اسپیک اس پی ایس ایل سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کو سائڈ سٹرین انجری ہے، اور اس کو 4 سے 5 ہفتے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہونے میں، اور 4 سے 5 ہفتے کا شاید ٹائم نہیں ہے پی ایس ایل کا، اور اگر بزنس اینڈ وہ اچھا ریہیب بھی کرتے ہیں تو آج راولپنڈیز کو چوتھے میچ میں بھی شکست ہو گئی ہے، تو اب ان کا آگے پلے آفس میں جانے کے لیے بھی جو سفر ہے وہ کٹھن پہلے ہی تھا، لیکن اور زیادہ کٹھن نظر آ رہا ہے۔ تو پی ایس ایل نسیم شاہ کے لیے شاید یہ 11واں سیزن ایک برا خواب میں کہہ سکتا ہوں وہ ثابت ہوگا، اور وہ اب اس پی ایس ایل سے باہر ہو گئے ہیں، اور راولپنڈیز بھی بس ان کے پیچھے پیچھے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک بریکنگ نیوز تھی کہ نسیم شاہ پی ایس ایل 11 سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک میچ کھیلا گیا پی ایس ایل کے اندر ملتان سلطانز اور راولپنڈیز کے درمیان، اور ملتان سلطانز آن اے وننگ سٹریک، بہترین ان کی جو گیم اویئرنیس ہے یا گیم ہے وہ کر رہے ہیں، اور راولپنڈیز کو انہوں نے جب ٹاس جیتا بیٹنگ دی، تو پنڈیز کا جو پرابلم ہے اگر اس کو کریٹیکلی انالیسز کریں، جیت گئے ہار گئے یہ تو سبھی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم کریٹیکلی انالائز کریں تو وہاں پر پرابلمز کیا آ رہی ہیں کہ ایک ٹیم جو کہ ملتان سلطانز بھی اگر نام پرانا ہے تو ٹیم مینجمنٹ سارے اس کے جو چہرے ہیں وہ نیو ہیں۔ ایک شاید شان مسعود پرانے ہیں جو اس ٹیم میں کھیلتے تھے اور اب بھی کھیل رہے ہیں، اس کے علاوہ جس طرح حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز ہیں، اسی طرح ملتان سلطانز بھی اس سال نئی ٹیم ہے، لیکن وہاں پر کیا اچھا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور پنڈیز کو کیا پرابلم ہو رہی ہے یہ ضروری ہے۔ تو وہاں پر جو پرابلم مجھے لگ رہا ہے 2-3 پرابلمز ہیں، کہہ دینا آسان ہے کہ بیٹنگ پرابلم ہے یا بالنگ پرابلم ہے، لیکن اس کے اندر کہاں پر پرابلم آ رہی ہے وہ ضرور میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ محمد رضوان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ ہی از ناٹ اے T20 پلیئر۔ وہ اچھی فارم میں تھے، وہ جو لپا گھماتے تھے وہ اسکوائر لیگ یا مڈ وکٹ پہ چھکا ہو جاتا تھا، اور جب آپ فارم میں ہوتے ہیں، اچھی فارم میں ہوتے ہیں تو آپ کا بلہ بال کی طرف جاتا ہے، اور جب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو یارکرز بھی لگتے ہیں اور آپ بولڈ بھی ہو جاتے ہو، اور پھر وہاں پر تھوڑی سی بالز کنزیوم کرنے کے بعد جب آپ 1 ڈاؤن کوئی بھی آتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا امفیٹس کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر موجود ہیں پنڈیز میں کامران غلام۔ انہوں نے ابھی تک جو کریئر ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ 120 اور 130 کے درمیان ہے، تو وہ اگر اوپر سے رضوان اگر ایگریسو نہیں کھیل پاتے، یاسر خان نے ایک میچ میں اچھی بیٹنگ ضرور کی لیکن اس کے بعد وہ بھی پرفارمنس نہیں دے پاتے، تو پھر کامران غلام کے بعد پھر جو ڈیرل مچل، سیم بلنگز وہ جب آتے ہیں تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وکٹیں گرنے کا، اوپر نیچے وکٹیں گرنے کا جو ایک مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے بیٹنگ کا۔ اگر ڈیرل مچل کی آج بات کی جائے اچھی بیٹنگ کی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ فارسٹر، سیم بلنگز اور ڈیرل مچل کو اوپر سے اتنا پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو ایک یہ چیز ہے۔ حالانکہ وہ پہلے کچھ میچز میں 200 کے قریب اور 200 پار بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ چیز ہو گیا۔ وہ کیوں ہوا کہ بالنگ ان کی خراب ہے، اور بالنگ میں کہاں پہ پرابلمز ہیں وہ اس پہ میں ڈیٹیل ابھی آپ سے بات کروں گا، لیکن آج بھی دیکھیں بلنگز اگر 6 نمبر پہ کھیل رہے ہیں تو دیٹ از ویری مچ ڈاؤن دی آرڈر۔ آپ کامران غلام کی جگہ سیم بلنگز کو ایزیلی سلاٹ ان کر سکتے ہیں، یا آپ ایک نمبر ڈیرل مچل اور سیم بلنگز کو اوپر کر کے کامران غلام کو نیچے لا سکتے ہیں۔ دیٹ ول انشور کہ مچل کے پاس ٹائم بھی ہوگا اور اس کے علاوہ سیم بلنگز کے پاس بھی ٹائم ہوگا۔ آج بھی جو رسپیکٹیبل ٹوٹل تک پنڈیز پہنچے وہ سیم بلنگز کی انتہائی شاندار اننگز تھی، انتہائی شاندار 50 تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب بالنگ پہ آتے ہیں تو وہاں پر تو بالکل ہی معاملات اتنے خراب ہیں کہ آپ ریلائی کرتے ہیں اپنے سپنرز پر،
جس طرح ملتان سلطانز کر رہا ہے اور ان کو اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے، لیکن پنڈیز کے اسپنر رشاد حسین بالکل بالنگ اچھی نہیں کر رہے. محمد عامر آف کلر دکھائی دے رہے ہیں، وکٹیں نہیں لے رہے، وکٹیں لیتے ہیں تو رنز بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور جہاں پہ ایک ٹون سیٹ کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے. تو پرابلمز ان کے لیے پہلے صرف بالنگ میں تھے، اب وہ بیٹنگ میں بھی شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ٹو سے دی لیسٹ، کہ وہاں پر ان کو اب پرابلمز یہ آ رہی ہیں کہ ان کے پاس اب خود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 160 170 کر کے آپ آج کل کی جو کرکٹ ہے اس میں آپ جیت نہیں سکتے. آپ کو بہت اچھی بالنگ کرنی پڑتی ہے اور بالنگ آپ کے پاس اچھی نہیں ہے. ڈیرل مچل بالنگ کر رہے ہیں وہاں پر، فارسٹر بالنگ کر رہے ہیں وہاں پر، محمد عامر خان بالنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ چام نہیں ہے کہ آپ وہ لائیں. آج وہ آصف افریدی کو لے کے آئے، رضوان نے ٹاس پر کہا کہ سینگ دا اپوزیشن ٹیم ہم اس کو لے کے آئے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا کارآمد ثابت نہیں ہو پائے. تو یہ پرابلمز ان کے لیے ہیں. لیکن ایک طرف یہ ٹیم ہے جو نئی ٹیم ہے اس کو پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ ایک ٹیم ہے جو نئی ٹیم ہے. پھر سے میں کہوں گا کہ ملتان سلطان صرف نام پرانا ہے اور لوگو پرانا ہے، ٹیم مینجمنٹ ساری ٹیم اس کی نئی ہے. وہاں پر صرف ایک شان مسعود ہیں، اور وہ جو انکلوژن ہے وہ بھی ایک سٹرینج فیکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں جاتے ہوئے کہ کیا وہ سٹرینج فیکٹ ہے شان مسعود کے بارے میں. لیکن آپ وہاں پہ دیکھ لیں اسٹیو اسمتھ، وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں ہونے والا سب سے بڑا ایک پازیٹیو ایڈیشن ہے پچھلے کچھ عرصے میں. اور پی ایس ایل جس طرح انہوں نے اس کو رونق بخشی ہے اس طرح اور کوئی بھی شاید نہ بخش سکتا. آج وہ آؤٹ ہو گئے، لیکن وہاں پر ان کے کاؤنٹر پارٹ جو آسٹریلین دوسرے ہیں وہ آئے اور انہوں نے 50 کی، اور شاندار 50. اور پھر صاحبزادہ فرحان ان دا فارم آف ہز لائف، جو پرپل پیچ ان کا چل رہا ہے، جب انہوں نے رنز کیے تو ایزی ہو گیا. پھر پنڈیز کی بالنگ پہ میں ڈیٹیلڈ بات کر چکا ہوں کہ وہاں پر کوئی چام نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. تو یہ ساری پرابلمز اب پنڈیز کو شاید اب نیکسٹ ایئر کا ہی ویٹ کرنا پڑے گا، بیکاز آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ فار دیم کہ وہ اب آئیں اور اس چیز کو اب ٹرن اوور کریں. 6 میچز میں سے 6 بھی جیت گئے، شاید وہ 12 پوائنٹس کے ساتھ بھی آگے نہ جا سکیں. یہ بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پر چیز بہتر ہو رہی ہے وہ شان مسعود کی اننگز ہیں. آج بھی انہوں نے بڑی ایک اچھا کیمیو کھیلا، اور ان کا جو اسٹرینج جو فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم وہ جو T20 انٹرنیشنل کھیلے تھے، وہ ورلڈ کپ کا فائنل جو میلبرن میں ہوا تھا، اور وہ ٹاپ سکورر تھے، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی کوئی بھی T20 انٹرنیشنل پاکستان کے لیے نہیں کھیلے. تو یہ بھی ہمارے سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی پلیئر کو ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو ٹیسٹ میچ کا پلیئر ہے، یہ تو ون ڈے کا پلیئر ہے، بٹ آپ پوٹینشیل نہیں دیکھتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے خود کو کتنا چینج کیا ہے اوور دا پاسٹ 2 اور 3 ایئرز. آپ بابرز، رضوانز اور انہی کے ساتھ جاتے ہیں کہ انہوں نے، ان کی کور ڈرائیو اچھی ہے، اس کا فلک اچھا ہے، یہ نو لک اچھی کھیل لیتا ہے. لیکن آپ جس پلیئر نے خود کو ایوالو کیا ہے، چینج کیا ہے، آپ اس پر نظر نہیں رکھتے. اس کے علاوہ اگر بالنگ میں بات کی جائے تو فیصل اکرم نے آج پرفارمنس دی، کل عرفات منہاس اور محمد نواز کی بالنگ تھی. تو ملتان سلطان لکس گڈ، ٹاپ آف دا ٹیبل، اور پی ایس ایل ایسے ہی جاری ہے. آپ سے پھر ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.